السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ود شہزاد یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج میں نے پاکستانی ہونے کا قرض ادا کر دیا ہے۔ میں نے لاکھوں کا نقصان کر لیا ایز اے پاکستانی، کیونکہ میں پاکستانی ہوں۔ الحمدللہ اس بات پہ میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، لیکن کیا میں کسی اور نیشنلٹی کا اگر باشندہ ہوتا تو کیا پھر میں خسارے میں ہوتا یا شرمندہ ہوتا یا الحمدللہ نہ کہتا؟ یقیناً میں کسی اور نیشنلٹی کا باشندہ ہوتا تب بھی میں یہی کہتا۔ اس سے یہ مراد ہے کہ پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اگر آپ کو امن و امان نہیں ہے اور آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور آپ کے لیے آسائشیں ہیں، تو آپ یہی بات کرو گے الحمدللہ۔ لیٹ سے میں 10 سال سے سعودی عرب میں رہتا ہوں اور مجھے یہاں پہ پاکستان سے بھی زیادہ سیف محسوس ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ ملک اپنا لگنے لگا ہے، حالانکہ میرا اپنا نہیں ہے، لیکن جب کوئی بات ہوتی ہے نا، میں کہتا ہوں الحمدللہ سعودی عرب میں رہتا ہوں، بہت پرسکون ماحول ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں کا باشندہ ہوں نا تو مجھے اتنی خوشی ہوگی جتنی پاکستانی ہونے کی خوشی بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی ہوتے ہوئے ہمیں اپنی پولیس سے، ہمیں اپنے اداروں سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پاکستان میں رہتے ہوئے چور ڈکیٹ سے ڈر نہیں لگتا، اپنے سیکیورٹی اداروں سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ میرا نقصان کیسے ہوا۔ میں نے اور ایک فلپینو نے ویزا اپلائی کیا تھا کمپنی کے تھرو، ہماری کمپنی نے اپلائی کیا تھا یو اے ای کا۔ وہاں پر جا کر ہم نے کچھ ٹریننگز دینی تھی، 60-70 پوائنٹ سے وہاں پر الگ الگ ٹریننگ سیشن تھے ہمارے، ہم نے وہ ٹریننگ دینی تھی۔ ویزا فلپینو کا 2 دن کے اندر لگ گیا اور میرا 7 دن کے بعد بھی ریجیکٹ، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، نہ میرا کوئی کرمنل ریکارڈ، نہ میرا کبھی کسی کے لین دین کا کوئی ریکارڈ پاکستان میں، نہ کوئی پولیس کیس، اور نہ کوئی یہاں پہ ایسا 11 سالوں کے آلموسٹ سعودی عرب میں بھی رہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود یو اے ای میں بھی ایک انٹری پہلے کر چکا ہوں، ویزے پہ نہیں گیا تھا لیکن پاسپورٹ پہ وہ انٹری آتی ہے کہ میں یو اے ای ایئرپورٹ سے پھر پاکستان چلا گیا تھا۔ اس کے باوجود پاکستانی ناٹ الاؤڈ، میرے سے اسٹیٹمنٹ مانگی 6 مہینے کی، زبردست اسٹیٹمنٹ تھی، وہ اس کو بھی نہیں مانا۔ پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ CNIC فرنٹ اینڈ بیک مانگا، پاسپورٹ مانگا، اوریجنل اقامہ مانگا، سب کے باوجود ویزا ریجیکٹڈ۔ کیوں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہم نے تو سنا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت ہو رہی ہے، گرو کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا؟ خاص طور پر اگر کوئی دوسروں کی بات ہوتی ہے الگ بات ہی، میرا آج تک کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ پاکستان میں ہوں یا یہاں پہ ہوں، کس طرح میں ایک لیگل طریقے سے چلتا ہوں، کوئی بھی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں کرتا، اور دوسروں کو بھی باقاعدہ گائیڈ کرتا ہوں کہ یار اللیگل کام نہ کیا کرو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ اس کی حکومتیں نہیں ہیں، اس کے پیچھے میں مانتا ہوں ہماری حکومتیں اور ہماری ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے ملک کو جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر رہی ہے جتنا اس سے ہو پا رہا ہے، اور مردہ حالت میں قوم کو رکھا ہوا ہے تاکہ یہ سر نہ اٹھائیں۔ لیکن اس ویزا ریجیکشن کے پیچھے ہماری گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، اس ویزا ریجیکشن کے پیچھے ہمارے اپنے نام اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھا ہوگا، گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، دھمکیاں دے رہے ہیں، لڑکے بازی کر رہے ہیں، شرمندہ ہو کے بتا رہا ہوں یہ بات میں، دھمکیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو لڑکوں کے پیچھے۔ کچھ شرم ہوتی ہے؟ قوم لوط والے کام کر کے آپ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وزٹ ویزا پہ گئے، وہاں پہ چھپ گئے، وزٹ ویزا پہ گئے وہاں پہ بھیک مانگنا شروع کر دی۔ یہاں پہ جس ایریا میں میں بیٹھا ہوں یہ پاکستانی انوائرمنٹ ہے، اور ہر جگہ پہ بھیک مانگنے والے صرف 2 ہی قومیں میں نے دیکھی ہیں جو بھیک مانگ رہی ہیں، ایک پاکستانی اور ایک ایریٹیرین، صومالی، وہ جو بیکورڈ افریقن کنٹریز ہیں وہاں سے کالے لوگ، معذور، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کی عورتیں۔ ان سے بھی زیادہ مانگنے والا کام، وہ کوئی معذور ہے بیٹھا ہوگا، مگر جو چل پھر رہے ہیں ہمارے وہ سارے پاکستانی ہیں۔ مجھ سے بذات خود حرم کے اندر مدینہ میں میری فیملی کے ساتھ، وہ بھی فیملی والا بچے کے ساتھ، مجھ سے 50-100 ریال مارے اس نے، جھوٹ بول کے کہ پرس گم ہو گئے، یہ وہ، میں نے ترس کھا کے دے دیے۔ وہی بندہ 3 مہینے کے بعد مکہ میں وہی کاروائی کر رہا تھا، پھر بھی میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے گیا ہوا تھا، وہاں پہ بھی سیم کہانی، وہی بندہ وہی فیملی ود فیملی حرم کے اندر۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں اتنی بڑی حرکت؟ آپ کو ڈر ذرا بھی نہیں لگا اللہ کا؟ آپ بھیک مانگتے ہیں جا کے یہاں پر سعودی عرب میں اور یو اے ای میں۔
हर 2 नंबर घर, हर 2 नंबर धंधा करने वाले, चाहे वो नशे का हो, औरतों का हो, उनकी सरबराही पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर अब आपको बुरा लगेगा, हमारी कौम की नाक कटवाई हुई डेरा गाजी खां वालों ने। हर 2 नंबर काम औरतों के बिजनेस के पीछे इनका काम है। सऊदी अरब में और यूएई में, बाकी गल्फ में भी होगा, जो औरतें 2 नंबर धंधा कर रही हैं उनकी सरबराही इनके हाथ में। हमारे पाकिस्तानी है, मैं उनको ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि मतलब वो डेरा गाजी खां वाले ही हैं, मगर उनका काम ही ज़्यादातर यही है। यहाँ पे आके होटल खोलेंगे, सब्जी का काम करेंगे, उनका पार्ट टाइम बिजनेस यही चल रहा है। तो आप कहीं भी रह रहे हो, हर जगह पर तो ये मतलब सब बुरे नहीं होते और सब अच्छे भी नहीं होते, लेकिन विजिट वीज़ा पर या उम्रा वीज़ा पर कुछ लोग आते हैं सऊदी अरब में, और यहाँ पे बैठे पाकिस्तानी सहूलतकार उनको वीज़ा देते हैं, ये कहकर कि ये उम्रे का वीज़ा है, आओ उम्रा करो, गुनाह झड़वाओ, उसके बाद ये 2-2.5 लाख रुपए मांग के, भीख मांग के हमें पूरा कर दो। तो उससे क्या होता है कि वो 2 लाख रुपए अगर खर्चा हुआ है, 50-60 हज़ार पर बंदे से वो बचाते हैं। बिजनेस बनाया हुआ है पूरा कि 50-60 हज़ार पर बंदे से बचाएंगे, उधर से वीज़े पे मंगवाएंगे, खुद ही भीख मांग उसके पासपोर्ट रख लेते हैं। वो बेचारे गरीब होते हैं, कोई बुढ़े, कोई ढूंढ ढूंढ के लाते हैं बैकवर्ड इलाकों से लोगों को और बुजुर्गों को, ताकि किसी की शक्ल को देख के कोई पैसे दे देगा। ये शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको ये काम करते हुए। भीख मांग के उम्रा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो करवा रहा है हराम करवा रहा है काम, जो कर रहे हैं वो भी हराम कर रहे हैं। इन सब के पीछे माशाल्लाह हमारी कौम की बड़ी इज्जत हो रही है पूरी दुनिया में। मैंने तो अब सोचा हुआ है, मैं अभी शुरते से बात करता हूँ, यहाँ पे किसी से डील करता हूँ, और जितने भी पाकिस्तानी हैं ना ये धंधा कर रहे हैं 2 नंबर, चाहे वो औरतों का बिजनेस हो, नशे का बिजनेस हो या भीख मांगने का, इंशाल्लाह एक एक करके पकड़वाता हूँ मैं अब इन सबको। हमारी बेइज्जती करवा के रखी हुई है पूरी कौम की, नाक कटवा के रखी है। इस वीज़ा रिजेक्शन के पीछे मेरा किरदार नहीं है। हुकूमत की बात बाद में करेंगे, पहले अपना किरदार ठीक करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरों पे उंगली उठाएंगे। इसके पीछे, मेरे लॉस के पीछे मुझे कितने लाखों बच जाते अगर मैं चला जाता। इसके पीछे सारा का सारा हमारी कौम की जो ये बेगैरती है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो बड़ा फ़ख्र करना चाहिए आपको ऐसे ही काम करते हुए। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारी और भी बातें हैं माशाल्लाह जो करते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।